بعض اوقات اس طرح نماز پڑھنے کی وجہ سے نماز نہیں ہوتی اور اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے کھڑے ہوتے تھے تو اتنا دیر کھڑے رہتے تھے جتنا دیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع فرمایا۔ بعض اوقات صحابہ کرام فرماتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رکوع لمبا فرماتے تھے، جب رکوع لمبا فرماتے کافی دیر تک رکوع میں رہتے، سبحان رب العظیم تسبیح پڑھتے رہتے، تو جب رکوع سے کھڑے ہوتے تو اتنی دیر میں زیادہ دیر رکوع سے سیدھا کھڑے ہو جاتے اور اتنی دیر کھڑے رہتے، ہمیں شبہ ہونے لگتا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سجدہ کرنا بھول تو نہیں گئے۔ جب کوئی مسلمان نماز پڑھنے لگے تو سب سے پہلے نیت کرے۔ نیت اس بات کا نام نہیں ہے ایک پارہ کے برابر نیت کے الفاظ اور نیت کے جملے یاد کیے جائیں اور ہر نماز سے پہلے اتنی لمبی نیت کو زبان سے دہرایا جائے، یہ ضروری نہیں۔ اصل میں حقیقت میں نیت دل کا فعل ہے، دل کا ارادے کا نام ہے۔ دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ دل کے اندر ارادہ ہو میں مغرب کی نماز پڑھ رہا ہوں، بس اتنا کافی۔ بعض اوقات مسلمان نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں پہنچا، دیکھا کہ امام صاحب رکوع میں، جلدی سے جا کر رکوع میں مل سکتا تھا، اس رکعت کو پا سکتا تھا، لیکن نیت کے الفاظ اور نیت کے جملے کہنے کے لیے کھڑا رہا اور نیت کے جملے کہتا رہا اور رکعت چلی گئی۔ یہ بالکل غلط بات ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ بس دل میں ارادہ کر لیا جائے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہی ہوں، بس نیت اتنی کافی ہے۔ اور یہ جو جملے نیت کے الفاظ یاد کرائے جاتے ہیں، یہ تو صرف اس لیے یاد کرائے جاتے ہیں تاکہ استحضار ہو جائے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، تاکہ اس بات میں ذہن میں یہ بات پختہ ہو جائے کہ اب میں نماز پڑھنے لگا ہوں، اللہ کے سامنے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوں۔ ورنہ یہ نیت کے الفاظ کہنا ضروری نہیں، بلکہ بعض علماء کرام نے تو یہاں تک فرمایا کہ نیت کے الفاظ کہنا بدعت ہے۔ لیکن احناف کے ہاں بدعت تو نہیں، لیکن نیت کے الفاظ کہنے کے لیے رکعت کو چھوڑ دینا، رکعت سے رہ جانا، یہ مناسب نہیں۔ سب سے پہلے نیت کرے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، پھر اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہے، اللہ اکبر۔ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے جائے، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہونی چاہیے، اور ہاتھوں کو کانوں تک اس طرح لے جائے کہ دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے کانوں کی لو کے برابر ہونے چاہیے، کان کی اس لو کے برابر ہونے چاہیے، اس طرح ہونے چاہیے۔ کانوں کو ٹچ کرنا ضروری نہیں کہ ہاتھوں کے انگوٹھے کانوں سے ٹچ ہوں، یہ ضروری نہیں، کانوں سے لگیں یہ ضروری نہیں، چاہے ہاتھوں کے انگوٹھے کانوں سے دور رہیں لیکن کانوں کی لو کے برابر ہونے چاہیے۔ پھر کہے اللہ اکبر۔ یہ تکبیر تحریمہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے پروردگار، میں تیری بڑائی بیان کرتا ہوں، اے میرے پروردگار، میں نے ساری دنیا کو چھوڑ دیا، دولت کو چھوڑ دیا، تجارت کو چھوڑ دیا، کاروبار کو چھوڑ دیا، اب میں سب کو چھوڑ چھاڑ کر
تیرے سامنے عبادت کرنے کے لیے کھڑا ہوا۔ جب مسلمان اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اے میرے پروردگار، میں نے تیرے علاوہ ہر چیز کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا۔ جب مسلمان اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں، کیونکہ فرشتوں نے کہا تھا اے میرے پروردگار، جس مخلوق کو، جس انسان کو تو پیدا کر رہا ہے، یہ مخلوق، یہ انسان دنیا کے اندر خون ریزی پھیلائے گا، فساد کرے گا، قتل و غارت کرے گا، اے میرے پروردگار ان کی بجائے ہمیں اپنا خلیفہ بنا، اپنا نائب بنا۔ تو اللہ تعالیٰ جب مسلمان نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں دیکھو تم کہتے تھے یہ قتل و غارت کریں گے، فساد پھیلیں گے، دیکھو میرے سامنے کھڑے ہو کر میری عبادت کر رہا ہے۔ تو اسی لیے جب اللہ اکبر کہے، جیسے ظاہری طور پر کاروبار کو چھوڑ دیا، تجارت کو چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے سامنے عبادت کے لیے کھڑا ہوا، اسی طرح ذہنی طور پر بھی، سوچ میں بھی سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ سوچ میں بھی ہر چیز کو چھوڑ دے، ذہن کے اندر بھی، دل اور دماغ کے اندر بھی صرف اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد ہونی چاہیے، اللہ کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ اسے کہتے ہیں نماز۔ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں کھڑے نماز میں، لیکن سوچ رہے ہیں اپنی تجارت میں، سوچ رہے ہیں کہ میں نے بازار سے کیا خریدنا ہے، بازار میں جا کر کیا بیچنا ہے۔ تو اسی طرح اللہ اکبر کہہ کے اپنے ہاتھوں کو باندھ لے، اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ لے اور سیدھا کھڑا ہو جائے، اطمینان سے کھڑا ہو جائے۔ سیدھا کھڑا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ایک گھٹنا ٹیڑھا ہو اور ایک گھٹنا سیدھا ہو، اسے اطمینان سے کھڑا ہونا نہیں کہتے، اسے سستی سے کھڑا ہونا کہتے۔ نماز کے اندر سستی نہیں ہونی چاہیے، دونوں گھٹنے بالکل سیدھے ہوں، ٹانگیں بالکل سیدھی ہوں، سیدھا ہو کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو، اور نظر سجدے کی جگہ پر، سر اتنا جھکا ہوا ہو کہ نظر سجدے کی جگہ پر۔ بعض لوگ اپنے سر کو اتنا جھکا لیتے ہیں کہ ٹھوڑی سینے سے لگ رہی ہوتی ہے، یہ بھی درست نہیں۔ اس طرح کرنا مکروہ ہے نماز کے اندر۔ سر کو اتنا نہ جھکائیں کہ ٹھوڑی سینے سے لگے، بلکہ صرف اتنا جھکا لے کہ نظر سجدے کی جگہ پر، سامنے چیزوں کو نہ دیکھ رہا، سامنے والے لوگوں کو نہ دیکھ رہا۔ اگر اس طرح کرے گا تو نماز کے اندر توجہ انہی کی طرف ہو جائے گی، اللہ سے ہٹ جائے گی۔ اسی لیے پوری توجہ اور خشوع خضوع سے نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ نگاہیں سجدے کی جگہ پر۔ پھر قرات کرے، قرات کرنے کے بعد رکوع میں جائے۔ رکوع میں جب اللہ اکبر کہہ کر رکوع کرے تو کمر بالکل سیدھی ہو۔ بعض لوگ رکوع کرتے ہیں کمر سیدھی نہیں ہوتی، کمر ابھی ٹیڑھی ہوتی ہے، رکوع سے اٹھ جاتے ہیں۔ بعض اوقات اس طرح نماز بھی نہیں ہوتی، نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہو جاتا ہے اگر صحیح طریقے سے رکوع نہیں کیا۔ اسی لیے کمر اتنی سیدھی ہو کہ کمر اور سر دونوں برابر ہو جائے، اطمینان سے کھڑے ہو کر رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھے، 3 بار پڑھے، 5 بار پڑھے، 7 بار پڑھے، جتنا زیادہ ہو سکے پڑھے۔ پھر اسی طرح رکوع سے کھڑا ہو،
جب رکوع سے کھڑا ہو تو سیدھا کھڑا ہو جائے کہ کمر بالکل سیدھی ہو جائے، کمر ٹیڑھی نہ ہو۔ بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں، رکوع سے جب کھڑے ہوتے ہیں تو ابھی کمر سیدھی نہیں ہوتی، سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ بعض اوقات اس طرح نماز پڑھنے کی وجہ سے نماز نہیں ہوتی اور اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے سیدھا کھڑا ہو، کمر کو بالکل سیدھا کر لے۔ جب اطمینان سے کھڑا ہو جائے، بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے کھڑے ہوتے تھے تو اتنا دیر کھڑے رہتے تھے جتنا دیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع فرمایا۔ یعنی رکوع کے اندر اگر 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھا تو اتنی سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھنے کی دیر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے کھڑے ہو کر کھڑے رہتے تھے۔ اگر 5 مرتبہ سبحان ربی العظیم رکوع میں پڑھتے تو اتنی دیر رکوع سے سیدھے ہو کر کھڑے ہوتے۔ بعض اوقات صحابہ کرام فرماتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رکوع لمبا فرماتے تھے۔ جب رکوع لمبا فرماتے، کافی دیر تک رکوع میں رہتے، سبحان ربی العظیم تسبیح پڑھتے رہتے، تو جب رکوع سے کھڑے ہوتے تو اتنی دیر میں زیادہ دیر رکوع سے سیدھا کھڑے ہو جاتے اور اتنی دیر کھڑے رہتے، ہمیں شبہ ہونے لگتا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سجدہ کرنا بھول تو نہیں گئے۔ اتنی زیادہ دیر تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے کھڑے ہو کر کھڑے رہتے۔ تو اسی لیے رکوع سے جب کھڑے ہو تو کمر سیدھی ہو جائے، کم از کم سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ کہنے کی مقدار کھڑے رہیں۔ پھر اسی طرح سجدے میں جائیں، جب سجدے میں جانے لگے اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھیں اور سجدے میں چلے جائیں۔ جب سجدے میں پہنچے ناک اور پیشانی زمین پر ہونی چاہیے اور ہاتھ بالکل سیدھے زمین پر رکھنے چاہیے، اور اس طرح رکھیں کہ ہاتھ کے انگوٹھے کانوں کی لو کے برابر ہوں۔ تو اطمینان سے سجدہ کریں اور کمر ڈھلان کے ساتھ بالکل سیدھی ہو۔ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں، 7 مرتبہ، جتنا زیادہ ہو سکے پڑھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔